اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، موت کا آغاز کیسے ہوا؟ آج کے بیان میں ہم موت کے آغاز کے حوالے سے، حوالے قبر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی، یہ تمام ذریت آدم علیہ السلام زمین میں سما نہ سکیں گے. فرمایا میں موت کو پیدا کروں گا. فرشتوں نے عرض کیا موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہ رہے گی. ارشاد ہوا میں امید کو پیدا کروں گا. مجاہد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، بگڑنے کے لیے بناؤ اور فنا ہونے کے لیے اولاد جنو. جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتہ اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں. وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے. دوستوں، پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے. ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالیٰ شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی. اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا. تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اس پر تیری موت ہوئی اور اس پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا. اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے یہ بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا. وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا ہوں. دوستوں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ شانہ سے دعا کی مجھے قبرستان والوں کا حال دکھا دے. میں نے ایک رات کو دیکھا گویا قیامت قائم ہو گئی اور لوگ اپنی قبروں سے نکلنے لگے. ان کو میں نے دیکھا کہ کوئی تو سندس پر جو ایک خاص اعلیٰ قسم کا ریشم ہے سو رہا ہے، کوئی ریشم پر ہے، کوئی اونچے اونچے تخت پر ہے، کوئی پھولوں پر ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. میں نے کہا یا اللہ، اگر یہ سب ایک ہی حال میں ہوتے تو کیسا اچھا تھا. ایک شخص نے ان مردوں سے کہا یہ اعمال کے تفاوت کی وجہ سے ہے. سندس والے تو اچھی عادتوں والے ہیں اور ریشم والے شہداء ہیں اور پھولوں والے کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں اور رونے والے گنہگار ہیں اور اعلیٰ مراتب والے یہ غالباً اونچے تخت والے ہیں. وہ لوگ ہیں
جو اللہ تعالیٰ شانہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ ایک کفن چور تھا، وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور ان کے تخت کے نیچے ایک نہر چل رہی تھی۔ اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا۔ 3 دن بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنایا۔ بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں۔ رات کو خواب میں اس قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ اس نے عہد کیا کہ نہیں بتاؤں گا۔ تو دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ رب العزت تمام کے بشری گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری قبر اور آخرت بہتر ہو سکے۔